بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 14 صفحہ نمبر 118 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضور غوث پاک۔ سوال: بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات بابرکات غوث پاک کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ جواب: حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی کرامات بے شمار ہیں، اور لوگ ان کرامات کا تذکرہ تو بہت کرتے ہیں لیکن حضرت کی تعلیمات کا پہلو کم بیان ہوتا ہے۔ پیران پیر دستگیر کے شاگرد، مریدین اور عقیدت مندوں کا یہ مشن رہا ہے کہ ان کے علوم کو آگے بڑھائیں اور تسخیر کائنات کے فارمولے آشکار کریں۔ صاحب کشف و شہوت حضرات جانتے ہیں کہ حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ اس وقت سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالی مقام میں وزیر حضور کے منصب پر فائز ہیں۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جس کی عظمت و جلالت کا اندازہ مشکل ہے۔ کسی صاحب کشف و الہام سے کوئی خرق عادت صادر ہوتی ہے تو ہم اسے مافوق الفطرت کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ کوئی چیز فطرت کے قانون سے باہر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کم فہمی ہے جس کی بنا پر ہم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ آج کی سائنس مادے کی بھول بھلیوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ وہی بات جو قدسی نفس روحانی لوگ مختلف انداز میں بیان کر چکے ہیں، آج آئنسٹائن اور وائن برگ کی تھیوری کے خوشنما پردے میں سائنس کی علمی کاوشوں کا محور بن گئی ہے۔ آسمانی صحائف کی روشنی میں اللہ کا کوئی بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ایک ہی طاقت جو محیط ہے وہی طاقت ابتدا ہے، انتہا ہے، اول و آخر ہے، تو یہ بات مادہ پرست علماء کے پیچیدہ ذہن قبول نہیں کرتے۔ لیکن اسی بات کو جب سائنسدان جوہری توانائی ایٹم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں تو یہ ایک اچنبھے کی بات بن جاتی ہے۔ ایٹم کی تھیوری اور نظریہ اضافیت سے ہمارے سامنے ریاضی کے مختلف فارمولے آ جاتے ہیں، اور جب ہم سے اسلاف کے صادر شدہ کرامات کی تشریح طلب کی جاتی ہے تو ہم گونگے بہروں کی طرح مخاطب کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں، حالانکہ کرامات بھی ماورائی علوم کی ایک قد آور شاخ ہے جس کے پس منظر میں قدرت کی واضح نشانیاں ہیں۔ حق یہ ہے کہ خرق عادت اور کرامات بھی قدرت کے قوانین کی بنیاد پر ظہور میں آتی ہیں۔ روحانی انسان ایک ایسا سائنسدان ہوتا ہے جو نہ صرف قدرت کے فارمولوں کو ان کی اصل صورت میں جانتا ہے بلکہ وسائل اور وقت کو درمیان میں لائے بغیر ماہیت قلب ٹرانسفارمیشن کر کے توانائی کو مادے کی شکل و صورت بخش دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو فروغ دے کر اور ان پر خلوص نیت سے عمل پیرا ہو کر ہم جہنم زاد زندگی سے محفوظ و مامون ہو سکتے ہیں، اور اپنے اندر کی آنکھ سے سماوات میں موجود اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اس آیت کی عملی تفسیر بن سکتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔ روشنی جمع نور، نور مطلق۔ سوال: تاریخ گواہ ہے کہ 4 برس کی عمر میں ہمارے پیارے رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے اور ان کا سینہ مبارک چیر کر دل صاف کیا۔ براہ کرم اس واقعے کی روحانی توجیہ فرما دیں۔ جواب: مکہ کی زمین جب گرمی کی شدت سے بانجھ بن گئی اور اس کے اوپر لو آگ بن کر برستی رہی اور زمین کی کوکھ سے ریت کے گرم ذرات ابلنے لگے تو قدرت کو زمین کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ بچوں کو جلستی اور تپتی لو کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے قدرت نے ابر کرم کو آواز دی کہ وہ اس مفلوک الحال پسماندہ چہروں کی شادابی کے لیے پھوار ٹپکائے، ایسی پھوار جو گداز سے معمور ہو، جن کے اندر زندگی کا لہو دوڑتا ہو، اور جو پھوار سایہ بن کر سرزمین حجاز کو اپنی آغوش میں لے لیں۔ قدرت کے اس انعام کے لیے سیدہ آمنہ کا انتخاب ہوا۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملی اور سینہ نور سے بھر گیا تو حلیمہ دائی رضی اللہ عنہ کا نصیب جاگ گیا۔ حلیمہ کی تقدیر نے معراج کو چھو لیا۔ لوح و قلم نے ان کے نصیب میں یہ لکھ دیا تھا کہ حلیمہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلائیں۔ اللہ کے ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کی
چھٹی حس نے حلیمہ کے کان میں سرگوشی کی، اے حلیمہ، تو نواز دی گئی ہے، تیرے مقدر کا ستارہ چاند سورج سے زیادہ روشن ہے۔ اے بنی سعد کی گمنام عورت، تیرا نام تاریخ دنیا میں ثبت ہو گیا ہے، تجھے وہ ابدی شہرت مل گئی ہے کہ قیامت تک یہ دنیا اور اس دنیا سے اس پار دوسری دنیایں اور عالمین تجھے ابد تک یاد رکھیں گے۔ تیرے نام کے ساتھ عزت و احترام ایک امر حقیقی بن گیا ہے۔ شہر بھر میں، گلی کوچوں میں عمرہ کے دروازوں پر دستک نہ دے تو کیوں فکر کرتی ہے کہ میرے ارد گرد قحط سالی ہے؟ کیا ہوا کہ آمنہ کا لال یتیم ہے تو یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ تیرے بھاگ جاگ گئے ہیں؟ خالق کائنات کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے سینے سے لگا ہوا تیرا دودھ چوس رہا ہے۔ حائف غیبی نے پکارا، اے حلیمہ سن، تجھے اگر کوئی بچہ نہیں ملا تو ملال کیوں کرتی ہے؟ جا اور اطمینان قلب کے ساتھ جا، دل کے اندر سے نکلنے والی لہروں کے دوش پر جا اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لے۔ حلیمہ ماں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے پاس گئی۔ عبد المطلب کو دیکھا تو ان کے دبدبے سے مرعوب ہو گئی۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون بزرگ ہیں؟ کسی نے بتایا کہ مکے کے سردار عبد المطلب ہیں، خدا ترس آدمی ہیں، شریف اور اعلیٰ نسب ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں، میرے دل کو قرار آ گیا اور بچے کے نہ ملنے سے مایوسیوں کا اندھیرا میرے اوپر سے چھٹ گیا۔ میں نے عبد المطلب کو سلام کیا اور عرض کیا، میں آپ کے بچے کو لینے آئی ہوں۔ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا خوش ہوئے اور کہا، اچھا نام ہے، مجھے حلیمی اور سعادت کی مبارک صفات پسند ہیں، اور دعا کی، یا اللہ خاتون حلیمہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت سے سرفراز فرما۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں جب سیدہ آمنہ کے حضور حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سیدہ آمنہ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی چاندنی کو شرما رہا تھا۔ پیشانی پر نور اور روشنی کی ایک قندیل تھی جس سے روشنیاں نکل کر ماحول کو منور کر رہی تھی۔ تعارف ہونے کے بعد مبارک و سعید بچے کی مبارک اور سعید ماں مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں سکون کا سما تھا، انوار و تجلیات کی بارش برس رہی تھی، ہر طرف سکون تھا۔ سفید براق کپڑوں میں لپٹے ہوئے ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کے نرم و ملائم بستر پر پہلو کے بل میں سو رہے تھے۔ لگتا تھا کہ چاند آسمان سے زمین پر اتر آیا ہے۔ خوشبو سے کمرہ مہک رہا تھا۔ باریک ململ کا دوپٹہ چہرے پر سے سرکایا تو دل کی کلی کھل گئی، آنکھوں میں چراغاں ہو گیا، رنگ رنگ نکھر گیا۔ لگتا تھا کہ لطیف جسم کو چھونے سے میرا جسم بھی لطیف ہو گیا ہے۔ میں نے خود کو آسمان کی وسعتوں میں محو پرواز محسوس کیا۔ میں نے ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر مامتا بھرا ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھتے ہیں اس در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھول دی، مجھے مسکرا کر دیکھا۔ نظروں میں ایک پیغام تھا اور پیغام یہ تھا، اے حلیمہ سعید خاتون، میں اللہ کا محبوب قول کرتا ہوں کہ تو میری ماں ہے۔ میں جھکی، تعظیم اور احترام سے جھکی۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور گود میں اٹھا لیا۔ نرم و نازک اور ملائم بیٹے کو گود میں لیا تو دیکھا کہ پوری کائنات سمٹ کر میری باہوں میں آ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک میرا خشک سینہ دودھ سے بھر گیا۔ دودھ نے اتنا جوش مارا کہ دودھ ٹپکنا شروع ہو گیا۔ میرے بیٹے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ ان کے رضائی بھائی نے بھی پہلی مرتبہ شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ مائی حلیمہ جب ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر عازم سفر ہوئی تو سیدہ آمنہ نے دست دعا دراز کیے اور بولی، اے خدا، اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں، ہر قسم کی مصیبتوں، آفتوں، پریشانیوں، بیماریوں سے اسے محفوظ رکھ۔ اے خدا، میرے اس لخت جگر کو نیکی اور بلائی کا پھیلانے والا بنا دے۔ اے خدا، میری التجا ہے کہ اس بچے پر اپنا سایہ اس طرح ڈال دے کہ تو رب العالمین ہے اور میرا بچہ عالمین کے لیے رحمت بن جائے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شوہر کو دکھایا تو اس نے پھول جیسے مکھڑے پر نظریں گاڑ دیں اور حسن و جمال کی اس مرکہ اور مرصع تصویر پر فریفتہ ہو گیا۔ کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد کہا تو اتنا کہا، حلیمہ، میں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حلیمہ گھر پہنچی تو گھر میں برکتیں داخل ہو گئی۔ ابر کرم نے خوشی کے آنسو بہا کر اس پوری سرزمین کو سرسبز و شاداب اور گل گلزار بنا دیا۔ وہ دائیاں جنہوں نے مکہ کے دولت مند خاندانوں کے بچوں کو لے کر
مال و زر کے خواب دیکھے تھے، وہ بھی ابر رحمت کے صدقے میں تشنہ کام نہ رہی۔ سرسبز و شاداب خنک اور فرحت بخش ہواؤں سے ساری بستی پر کیف نشہ سے جھوم جھوم اٹھی۔ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 برس ہوئی تو اپنے بھائی عبداللہ اور بہن شیمہ کے ساتھ گھر سے باہر آنے جانے لگے۔ محلے کے قریب ایک جگہ جہاں بھیڑ بکریوں کا باڑا تھا، 2 فرشتے آئے اور ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل باہر نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ رنگ قطرہ خون نکال کر پھینک دیا۔ دل کو دھویا اور دھونے کے بعد سینے کو ہموار کر دیا۔ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی روتا ہوا مائی حلیمہ کے پاس پہنچا اور کہا، اماں جلدی چلو، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 آدمی قتل کر رہے ہیں۔ دائی حلیمہ ہانپتی کانپتی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ گیا ہے۔ حلیمہ اور ان کے شوہر نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین کو گود میں اٹھا لیا اور رخسار چومے اور پوچھا، پیارے بیٹے، تمہارے اوپر ہم دونوں جان نثار ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 فرشتے آئے، انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا، کوئی چیز ڈھونڈی اور پیٹ میں دوبارہ برابر کر کے چلے گئے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نور نبوت کا علم اللہ کے جن بندوں کو عطا ہوا ہے وہ اس کی روحانی تشریح اس طرح کرتے ہیں، انسان 70,000 پرت کا مجموعہ ہے۔ جب اللہ کے قانون کے مطابق کوئی انسان عالم سماوات سے عالم عنصری میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک پرت ایسا غالب آ جاتا ہے کہ جس میں سرکشی، بغاوت، عدم تعمیل، کفران نعمت، ناشکری، جلد بازی، شک، بے یقینی اور وسوسوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہی وہ عرضی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر پھینک دیا اسفل سافلین میں۔ انبیاء چونکہ نوح انسان کا جوہر ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی خصوصی نعمتیں، عنایتیں اور نوازشیں ہوتی ہیں۔ ان میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء کے دل کو اسفل خامیوں سے پاک کر کے دنیاوی لالچ اور حرص و طمع سے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انبیاء کے قلوب ایمان و ایقان، علم و دانش، عرفان و آگہی اور انوار الہیہ سے منور ہو جاتے ہیں۔ ہدایت، معرفت، عظمت، اخلاص، رحمت، علم و حکمت اور نبوت کے لیے ان کے دلوں کو کشادہ اور وسیع کر دیا جاتا ہے۔ بچپن کے اس واقعہ کو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسری روایت کے مطابق اس طرح بیان فرمایا ہے، میں 10 برس کا تھا کہ میدان میں 2 آدمی ماورائی مخلوق میرے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے کہا، ہاں یہ وہی ہی ہیں۔ پھر دونوں نے مجھے پیٹھ کے بل پچاڑ دیا اور میرے پیٹ کو چیرا۔ ان میں سے ایک تو سونے کے تشت میں پانی لاتا رہا اور دوسرا پیٹ کو دھوتا رہا اور پیٹ میں سے جمے ہوئے خون کے 2 کالے قطرے نکال ڈالے، پھر پیٹ کو برف کے ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، تسکین قلب لاؤ، پھر وہ لا کر میرے سینے پر چھڑک دی اور وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں ڈر گیا اور اپنی رضائی ماں حلیمہ کے پاس گیا اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ وہ ڈر گئیں اور مجھے دعا دی، بولی، میں تمہیں خدا کی پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر وہ مجھے اونٹ پر بٹھا کر میری ماں کے پاس مکہ لے گئی۔ میری والدہ یہ سارا واقعہ سن کر نہ تو ڈری اور نہ گھبرائی۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سے ایک نور نکلا اور اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور قلب مبارک کو چیرا اور اس کو نکال کر اس میں سے جمع ہوا خون الگ کر دیا، پھر دل کو تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھو کر اس جگہ پر رکھ دیا اور شگاف جگہ کو سی دیا۔ لڑکے بھاگم بھاگ دائی حلیمہ کے پاس پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ حاکم بدہن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے جو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ یہ کیا غضب ہوا۔ ان کے شوہر کے اوسان بھی جاتے رہے اور شوہر نے کہا، بیوی مجھے ڈر ہے کہ بچے پر ایسا ویسا اثر نہ ہو گیا ہو، اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کو ان کے گھر پہنچا دیں۔ دائی حلیمہ ننھے محبوب کو لے کر مکہ پہنچی۔ وہاں بھرے بازار اور لوگوں کے ہجوم میں وہ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے اوجھل کر بیٹھی۔ کوہرام مچ گیا، چاروں طرف دوڑتی پھری، کعبے میں آوازیں دی، چیخی چلائی، تڑپی، بے قراری کے عالم میں کونا کونا چھان مارا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ آخر تھک ہار کر ان کے دادا کو خبر دی۔ دادا کے پیروں تلے سے زمین نگل گئی کہ یہ سب بیٹھے بٹھائی کیا افتاد پڑی۔ پھر انہوں نے ڈھونڈا، چاروں طرف آدمی دوڑائے، جب کچھ بس نہ چلا تو کعبے کے پاس جا کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھیگی آنکھوں سے صدا لگائی، اے دو جہانوں کے مالک، میرے اور میرے باپ دادا کے پروردگار، مجھے میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دے۔ اے خدا، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ اے خدا، تو نے ہمارے اوپر انعام و اکرام، رحمت و شفقت کی بارش برسائی ہے، مجھ سے میرے محمد کو جدا نہ کر۔ اے میرے اللہ، تو نے ہی اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے، تو نے ہی اس کی تعریف کی ہے۔ دادا کی خدا کے حضور آہوزاری قبول ہوئی اور ننھے محبوب دادا کو مل گئے۔ دادا جان کی بے قراری کو قرار آ گیا۔ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر پیار کیا اور کندھے پر بٹھا کر کعبے میں چاروں طرف گھومتے جاتے اور دعائیں کرتے جاتے۔ پھر انہیں ان کی ماں آمنہ کے پاس بھیج دیا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا لیا اور گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ دائی حلیمہ نے بھی محبت سے سرشار ہو کر ننھے محبوب کی پیشانی چوم لی۔ نور نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر روحانی علم مشاہدات علم ہے۔ اس علم کی روشنی میں انسان کی تخلیق کے بنیادی عناصر نور و روشنی سے مرکب ہیں۔ دنیا 6 سمتوں پر قائم ہے۔ یہ 6 سمتیں روشنی اور نور کے حالے میں بند ہیں۔ 6 سمتیں دراصل 3 یونٹ ہیں اور ہر یونٹ کے 2 رخ ہیں: روشنی مرکب، روشنی مفرد، روشنی مطلق، نور مرکب، نور مفرد اور نور مطلق۔ اسفل زندگی روشنی مرکب ہے اور اس کا مخزن پیٹ میں ناف کے مقام اور سینے میں قلب کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کے اوپر چونکہ تمام نعمتیں پوری کرنا تھی اور ان کے اوپر دین کی تکمیل کرنا تھی، اس لیے اسی عمر میں جب شعور اسفل زندگی کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے اور اسفل زندگی میں دلچسپی لینا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے اور ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسفل خیالات کے پیٹرن کو خالی کر کے اعلیٰ علیجن خیالات سے بھر دیا۔ قرآن کہتا ہے، انوار الہی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک اطمینان اور سکون سے بھر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سچائیوں، نیکیوں اور پاکیزہ خیالات کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے سرور قلب عطا فرمایا۔ سورہ نشرہ۔ تطہیر قلب و جان اور خاص نگہبانی کے ساتھ ننھے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور تربیت ہوتی رہی۔ دنیا کے نشیب و فراز سے وقوف حاصل کر کے ننھا محبوب سچائی، پاکیزگی اور یقین کے پیکر کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ پاکیزگی اور تقدس کی یہ روشن قندیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرز فکر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تلاش میں غور و فکر کے لیے غار ہرا میں تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل کے اس تربیت یافتہ بندے کے پاس آئے اور کہا، پڑھ اپنے رب کے حکم سے۔ رسول اللہ کے حالات زندگی ہمیں اس بات پر تفکر کی دعوت دیتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبیوں میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا دور بچپن سے شروع ہوا ہے۔ 5 برس کی عمر میں روح القدس فرشتے کے ذریعے قلب مبارک کی صفائی اس بات کی نشاندہی ہے کہ حضور کا ہر امتی اس قانون کا پابند ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نگہداشت میں اس قانون کا پابند رہ کر اپنی تطہیر اور پاکیزگی قلب کا اہتمام کرے تاکہ اسفل حواس شعوری زندگی پر غالب نہ آئیں اور بچے کے اندر پیغمبرانہ طرز فکر مستحکم طریقے پر منتقل ہو جائے۔ جب ہم پیغمبرانہ طرز فکر پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج زمین سے نور کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ جب کوئی شخص سورج کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی کے اندر 9 کروڑ میل
میل دور دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 برس کی عمر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، پھر غار حرا میں مراقبہ فرمایا اور وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نازل ہوئے۔ قرآن پاک کہتا ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں اس میں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے، یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک۔ روحانی قانون کے مطابق لیلۃ القدر میں حواس کی رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے، اور جب حواس کی رفتار 60,000 گنا ہو جاتی ہے تو نظروں کے سامنے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت ہے کہ عام انسانی حواس کی رفتار سے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہنی صلاحیت 60,000 گنا زیادہ ہے۔ آئیے دعا کریں کہ ہمارے اندر بھی نبیوں کی طرز فکر پیدا ہو اور ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے سرفراز ہو کر اپنی ذہنی رفتار کو تیز کریں تاکہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں ہمارے نبی کا ورثہ منتقل ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کرامات اور سائنس۔ سوال: پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ اور ان کی کرامات پر بے شمار تحریریں لکھی جا چکی ہیں، مگر آج تک ان کی سائنسی توجیہ کسی نے بھی نہیں کی۔ عظیمی صاحب، آپ اللہ کے خاص فضل و کرم سے علمی بصیرت رکھتے ہیں، آپ سائنسی نقطہ نظر سے آج بڑے پیر صاحب کی کرامات کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ جواب: قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس میں کوئی صورت، کوئی آیت اور کوئی نقطہ مفہوم اور معنی سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جن علوم کا تذکرہ ہوا ہے اور انبیاء سے متعلق جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں ہمارے لیے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور روشنی ہے۔ تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک میں کوئی تذکرہ ایسا نہیں کیا گیا جو محض کہانی یا تاریخ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس کے پس پردہ نوع انسانی کے لیے ایک لایا عمل اور ایک ایسا پروگرام ہے جس میں مخلوق اور خالق کے ربط کی تشریح کی گئی ہے۔ نیز تخلیق کائنات کے فارمولوں سے ہمیں روشناس کرایا گیا ہے۔ تخلیقی فارمولوں کا تجزیہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علم الکتاب تخلیق کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے زاویوں پر محیط ہے۔ علم کی تشریح کے لیے 2 رخ یا 2 طرزیں قائم کی جائیں گی۔ تصوف کی زبان میں ان 2 طرزوں کو علم حضوری اور علم حصولی کہا جاتا ہے، اور علم حضوری اور علم حصولی میں فرق یہ ہے کہ علم حصولی کے دائرہ کار میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ وسائل کی پابند ہیں، اور علم حضوری وسائل کی احتیاج سے بے نیاز ہے۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں ان طرزوں کے لیے 2 اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں، ایک کا نام فکر جدید اور دوسری کا نام فکر قدیم رکھا گیا ہے۔ وہ باتیں جو عقل و شعور کے احاطہ میں آ سکیں، آنکھ مظاہراتی طور پر ان کا ادراک کر سکے اور فہم خد و خال یا ڈائمنشنز کے ساتھ اس کے اندر معنی پہنا سکے، فکر جدید سے ہم رشتہ ہیں۔ وہ علم جو عقل و شعور کے دائرے میں نہیں آتے اور جن کے رموز و نکات عام طور سے بیان نہیں کیے جا سکتے، فکر قدیم کے دائرہ عمل میں آتے ہیں۔ آج کی نشست میں حضرت پیران پیر، دستگیر، عارف، اسرار و رموز، شہنشاہ 7 اقلیم، حامل علم لدنی، ابدال حق وزیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی اور قلبی علوم اور ان علوم کی روشنی میں ان سے صادر ہونے والی کرامات کو سماوی علوم اور جدید نظریات کے نقطہ نظر سے بیان کرنا ہمارے پیش نظر ہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ اس قانون کے تحت ازل سے ابد تک اللہ کی سنت کا جاری رہنا ضروری ہے، چونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغمبری ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے فیضان نبوت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ کا ایک سلسلہ قائم ہوا۔ آج کے لاسلکی دور میں ٹائم سپیس کی آہنی دیواریں منہدم ہو گئی، ذہنی رفتار اتنی بڑی کہ
3 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرنے والا شعور ہزاروں میل فی گھنٹہ سفر کرنے کے قابل ہو گیا۔ فاصلے سمٹ گئے، آواز ہزاروں میل کو محیط ہو گئی۔ وسائل میں بند اس ترقی کی علمی توجیہ ہمارے سامنے یہ آئی کہ آواز کے قطر بہت چھوٹے اور بہت بڑے ہوتے ہیں، جن کو طول موج ویو لینتھ کا نام دیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ آدمی 400 قطر سے نیچے اور 1006 سے قطر سے اوپر کی آوازیں نہیں سن سکتا، لیکن یہ آوازیں جب برقی رو کے دوش پر سفر کرتی ہیں تو آدمی کے لیے ان آوازوں کا سننا ممکن ہو جاتا ہے۔ فکر جدید یا سائنس کی اس ترقی کو سامنے رکھ کر ہم جب اپنے اسلاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ آوازیں برقی رو، اعلیٰ سماعت یا کسی میڈیم کے بغیر بھی سنی جا سکتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ دوران خطبہ بلند آواز میں فرمایا، یا ساریات الجبل۔ حضرت عمر کے ہونٹوں سے نکلی ہوئی یہ آواز ہزاروں میل دور سنی گئی اور حضرت ساریہ نے اس آواز کا پورا مفہوم سمجھ کر اس پر عمل کیا۔ زمان اور مکان اور ٹائم سپیس کی نفی کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں بھی مذکور ہے۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت دربار میں موجود ہو۔ تم میں سے کون اس خدمت کو انجام دے سکتا ہے؟ عفریت نے جو قوم جنات میں سے ایک فرد تھا کہا، اس سے پہلے کہ آپ دربار برخاست کریں میں یہ تخت لا سکتا ہوں۔ عفریت کا یہ دعویٰ سن کر ایک انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا یوں مخاطب ہوا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے ملکہ سبا کا تخت میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اب صفحہ نمبر 128 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔